اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور عقائد اسلام کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کا سیکھنا ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب وہ کون کون سے علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے اور کتنی مقدار میں سیکھنا فرض ہے، اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ ان میں سے پہلا علم، یہ 3 طرح کے علوم ہوتے ہیں جن کو سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ اس کی مختصر جس کے بارے میں تفصیل یہ کہہ لیں آپ کہ پہلے علم العقائد ہے بمع دلیل ہونی چاہیے، دلیل کے بغیر کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شرع احکام سیکھنا جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے، جنہیں احکام شرعیہ عملیہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، گناہوں کی پہچان، چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں باطنی گناہ ہوں، یہ تمام کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو علم العقائد ہیں ان میں سب سے پہلے عقائد اسلام ہوتے ہیں، اور عقائد اسلام میں بھی 2 طرح کے عقائد ہوتے ہیں۔ بعض ضروریات دین کہلاتے ہیں، وہ ضروریات دین سے مراد ایسے مسائل ہوتے ہیں، اور ویسے ان کا تعلق عقیدے سے ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں جن کو علماء جانتے ہیں یا ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے۔ تو عقائد اسلام سے مراد جب ہم کہتے ہیں وہ عقائد ہوتے ہیں جن کو تسلیم کر لینے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے یا داخل رہتا ہے، اور ان کا انکار کر دے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے بعض ان میں عقیدے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انکار بدعت و گمراہی ہوتا ہے، کافر انسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض عقائد ایسے ہیں جو کسی مخصوص مکتبہ فکر میں دخول کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ عقیدے مانیں گے تو فلاں مکتبہ فکر میں داخل مانے جائیں گے، اور اگر آپ ان عقائد کا انکار کریں گے تو آپ اس مکتبہ فکر سے باہر ہو جائیں گے۔ تو وہ پھر عقائد اس مکتبہ فکر کے کہلاتے ہیں۔ جیسے اہل سنت اگر ہیں تو یہ عقائد اہل سنت کہلائیں گے، اور اگر وہ کچھ عمل اختیار کرتے ہیں عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تو ان کو معمولات اہل سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں نے عقائد اسلام کی کچھ چیزیں ذکر کی تھیں، اور اس میں پہلے ہم نے عقیدے کی پوری تشریح ذکر کی تھی، پھر کفر و شرک کے تمام آپ کو پہچان وغیرہ بتائی تھی۔ اس کے بعد آسمانی کتابوں پہ کلام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر کلام۔ میرا گمان یہ تھا شاید میں نے کر لیا، لیکن وہ کسی نے مجھے بتایا کہ رہ گیا تھا، کیونکہ یہ چلتے رہتے ہیں پروگرام، تو بسا اوقات ہماری ذہن میں ہماری چیز نہیں رہتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نام کس کا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، کہ اللہ ایک نام ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود بقیہ تمام وجودوں کے لیے لازم و ضروری ہو، جس کو اور آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اس کا وجود تمام دیگر وجودوں کے لیے، تمام اشیاء کے لیے ایک علت اور سبب کی حیثیت رکھتا ہو، یعنی اس کی وجہ سے سب ہیں، لیکن خود اس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو، اس کی کوئی علت نہ ہو، اس کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ ہمیشہ سے ہو اور اس کے وجود کی بنا پر دوسری چیزیں ہوں جو ہمیشہ سے نہیں تھیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس سال سے، اس سن سے، اس تاریخ سے، اس دن سے، اس ہفتے سے، اس مہینے سے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے۔ جب ابتدا نہیں ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، تو گویا کہ اس کے وجود کا تو کوئی سبب ہو ہی نہیں سکتا۔ سبب اس وقت بنتا ہے جب کوئی شے موجود نہیں ہوتی، پھر کوئی اس کو معرض وجود میں لاتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے سبب بن گیا۔
تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا، اس کے وجود کا کوئی سبب، علت اور ذریعہ ہی نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایسی ذات ہے جس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ ہاں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا جو کچھ ہے اسے کہتے ہیں عالم، یعنی جتنا بھی دنیا کے اندر سب کچھ ہے کائنات میں، یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ ہے اس سب کو کہا جاتا ہے عالم، اور اس کی جمع ہے عالمین، رب العالمین، جیسے شروع میں الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں۔ تو یہ عالم جو ہے یہ مختلف ہوتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں، انسانوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک ہے، چرندوں کا، درندوں کا، پرندوں کا، بیکٹیریاز کا، اس طریقے سے 18,000 عالم ہیں، اور یہ سب کے سب پہلے نہیں تھے، بعد میں مارز وجود میں آئے، اور ان سب کی تخلیق کا سبب اللہ تبارک و تعالی ہے، گویا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی سبب ہے نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور باقی تمام کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سبب ہے۔ جو ذات ایسی ہو جو دوسرے وجودوں کے لیے سبب بنے لیکن خود اس کے وجود کے لیے کوئی سبب نہ ہو، اسے کہتے ہیں ذات واجب الوجود۔ اس پر مزید کلام کریں گے، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لفظ اللہ ہے، یہ ایک نام ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ تو امید ہے کہ آپ واجب الوجود کا تصور سمجھ گئے ہوں گے کہ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ اس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کو ایجاد کرنے والا، کوئی مارز وجود میں لانے والا نہ ہو، اور وہ تمام دیگر جو بھی چیزیں ہیں ان کے وجود کا علت اور سبب بنے۔ تو وہ یہ بس صرف شان ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات اور صفات تو ذات کے ساتھ لازم ہوتی ہیں، تو ذات و صفات باری تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ما سوا جن کو عالم سے تعبیر کرتے ہیں، وہ چاہے زمین ہے، آسمان ہے، دیگر ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، پھر زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں یہ سب کے سب عالم کہلاتے ہیں، اور یہ اللہ کے ما سوا ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ واجب الوجود کے مقابلے میں آتا ہے ممکن الوجود، ممکن الوجود۔ تو اب یہ واجب الوجود سے ہی ممکن کی تعریف بھی نکل سکتی ہے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ممکن الوجود وہ تمام اشیاء کہلائیں گی، یا وہ ذات ہوتی ہے کہ جو پہلے نہیں تھی، بعد میں معرض وجود میں آئی، اور اس کے کوئی وجود کا سبب ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، کوئی علت ہوتی ہے۔ تو تمام عالم ممکن الوجود کہلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ کبھی کبھی اس کو شارٹ کر کے واجب اور ممکن بھی کہہ دیتے ہیں، اس پہ کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات واجب الوجود ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں، اور باقی تمام اشیاء اسی کے وجود کی مرہون منت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا فرمایا، اور جس کی ایسی شان ہو کہ وہ خود مارز وجود میں نہیں ہے، اس کا کوئی سبب بنا ہے، کوئی ذریعہ ہے، کوئی علت ہے، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس واجب الوجود ہونے میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کا سب ممکن الوجود ہے، اور ہم سب اس میں ایک دوسرے سے شریک ہیں۔ اور کبھی کبھی اس کو شارٹ میں بول دیتے ہیں کہ اللہ واجب ہے اور ہم سب ممکن ہیں، بعض اوقات یوں۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا، اگر کہیں لکھا ہو کہ اللہ واجب ہے اور ہم ممکن ہیں، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نام ہے ایک ایسی ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر صفت کمال موجود ہے، جو بھی آپ کمال کی صفت کا تصور کر سکتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ صفت ہماری طرف بھی منسوب ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اور ہماری صفات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ میں فرق انشاءاللہ آپ کو ذکر کر دوں گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں۔ اور یہاں نام کے اعتبار سے بس میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کا ہم نام نہیں ہے، کوئی بھی ہم نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عالم ذاتی کے علاوہ
کسی مخلوق کا نام اللہ نہیں ہے، یعنی کسی نے اپنے معبود کا نام بھی اللہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی ذات و صفات کو یکتا رکھا ہے، ایسے ہی اپنے اسم ذات کو بھی، علم ذاتی کو بھی بالکل یکتا رکھا ہے، اور قیامت تک یہ یکتا رہے گا، کسی کا نام اللہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ رکھا نام رکھ دیتے ہیں، اللہ رکھے اس کو یہ دعا کے طور پہ خود اللہ رکھا کر دیتے ہیں، اللہ بخش جیسے نام رکھ دیتے ہیں، لیکن خالی اللہ لفظ کسی نے بھی یوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل یکتا رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ عقیدے ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ سوال بہت سارے جمع ہو گئے تو میں سوالات کی طرف آ جاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور عقائد اسلام سے متعلق مختلف مسائل کے ساتھ، خصوصاً جو امام ابو منصور ماتوریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کی روشنی میں ہے، وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو اسلامی عقائد ہیں وہ ذکر کریں گے، اور اس ضمن میں پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ جو ہے لفظ اللہ، یہ نام ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ ذات واجب الوجود کا تصور آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسی ذات جس کا وجود بقیہ تمام وجودوں کے لیے سبب بنے، لیکن خود اس کے وجود کے لیے کوئی سبب نہ ہو۔ تو جس کے لیے کوئی سبب نہ ہو، اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے، اس پر نہ ہونا کبھی طاری نہیں ہوا، وہ ذات واجب الوجود ہے۔ باقی ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ان پر دیکھیں، نہ ہونا ان کے ساتھ ضرور ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں نہیں تھے، بعد میں تشریف لائے، آپ اور میں نہیں تھے، پھر پیدا ہوئے، زمین، چاند، سورج، ستارے پہلے نہیں تھے، پھر بعد میں ہوئے۔ تو بس جس کے ساتھ نہ ہونا ہوگا وہ سمجھ لیں واجب الوجود نہیں ہے، اور جس کے ساتھ نہ ہونا نہ ہو وہ واجب الوجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہی ایسی ہیں کہ جن کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، گویا کہ ان کے ساتھ نہ ہونا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور جس کے ساتھ یہ لفظ آپ لگا سکیں کہ نہ ہونا، پہلے یہ نہیں تھا بعد میں معرض وجود میں آیا، اس کو عالم کہتے ہیں، اس کو عالم سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسرا لفظ جو واجب کے مقابلے میں لاتے ہیں اسے ممکن کہا جاتا ہے، جمع اس کی ممکنات ہے۔ تو تمام ممکنات جو ہیں وہ تمام کے تمام گویا کہ پہلے نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں ممکن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا ممکن الوجود، شارٹ میں ممکن کہہ دیتے ہیں، اس سے مراد وہی چیز ہوگی جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی۔ تو اس کے کچھ اور نام بھی ہوتے ہیں، اسی کو ممکن کو حادث بھی کہتے ہیں، ح الف دال اور ثا، حادث۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے نئی نو پید شے، جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہوئی ہو، نئی پیدا ہونے والی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو پہلے ہم کہتے ہیں جی یہ چیز نئی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب پہلے نہیں تھی پھر ہی پیدا ہوئی ہے، تو وہی ممکن والا معنی اس میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ممکن کو حادث بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اسے مخلوق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا وہ مخلوق ہے۔ تو جس کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا، اس کا مطلب پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالیٰ اس کو معرض وجود میں لایا ہے، تو اس لیے اس کو مخلوق بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ما سوا جتنی چیزیں ہیں وہ ممکن بھی ہیں، وہ حادث بھی ہیں، اور وہ مخلوق بھی ہیں۔ اسی طریقے سے انہیں مقدور بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت جو شے ہوتی ہے وہ مقدور کہلاتی ہے، اور وہ ممکنات ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ادھر شے سے مراد ممکنات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کیونکہ ممکن ہوتی ہی وہ شے ہے کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں معرض وجود میں آئی، یا پھر آ سکتی ہو، اسے بھی ممکن کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ابھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو اب ان کے بارے میں اگر کہا جائے بتائیں وہ واجب ہیں کہ ممکن، تو آپ جواب میں یہ کہیں گے وہ ممکن ہے، یعنی کیا مطلب ابھی وجود میں نہیں ہے لیکن بعد میں وجود میں آ سکتے ہیں۔ تو ممکن جو ہے وہ اسے مقدور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مقدور وہ شے ہوتی ہے جو اللہ کی قدرت کے تحت ہوتی ہے۔
تو یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو شامل ہوتی ہے، اسے مقدور کہتے ہیں۔ تو ممکن کے گویا کے مختلف نام ہوئے، ممکن، حادث، مخلوق اور مقدور۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے نہیں تھی بعد میں معرض وجود میں آئیں، جن کے اوپر نہ ہونا آپ بول سکتے ہو کہ یہ پہلے نہیں تھیں پھر بعد میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اسے آپ ممکن، مخلوق، مقدور اور حادث کہہ سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، ذرا اچھی طرح ان باتوں کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ ایسی جو بھی ذات ہوگی اس کو ذات واجب الوجود کہیں گے، اور ایسے کوئی چیزیں ہوں، اشیاء ہوں کہ جن کے وجود کا کوئی سبب ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کے معرض وجود ہونے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، انہیں کہتے ہیں ممکن الوجود۔ کبھی کبھی ان کو شارٹ میں بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب ہے، باقی سب ممکن ہے۔ اسی ممکن کا ایک دوسرا نام ہوتا ہے حادث، کیونکہ نوپید شے کو حادث کہتے ہیں، یعنی نئی پیدا ہونے والی چیز کو حادث کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور نام مخلوق بھی ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق اسی کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا، یعنی جو پہلے نہیں تھی بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ اسی کو مقدور بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو شامل ہوتی ہے۔ باقی ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مزید میں تفصیل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا، لیکن پہلے اتنا سمجھ لیں کہ ان کے 4 نام ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ممکن مان لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اسی طرح جو کسی ممکن، مقدور، حادث یا مخلوق کو واجب قرار دے دے، واجب الوجود مان لے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے میں کوئی شریک نہیں، یعنی یہ اللہ کی ہی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ سے ہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو روح کو تو فنا نہیں ہوتی، جسم گل سڑ جاتا ہے لیکن روح پھر بھی باقی رہتی ہے، اور پھر انسان کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو ہمیشگی بقا کے اعتبار سے مخلوق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ثابت ہے، لیکن ہمیشہ سے ہونا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ باقی رہنا اور ہمارا ہمیشہ باقی رہنا، اس میں بھی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ باقی رہنا کسی نے اس کو دیا نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے، اور ہمارا ہمیشہ باقی رہنا اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں میں بھی فرق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک چیزیں ہو گئی ہیں، ان میں بھی فرق ہے۔ ایک دیکھیں اچھا، پھر میں نے آپ کو بھی یہ بھی سمجھایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ممکن وہ چیزیں ہیں جو پہلے معرض وجود میں نہیں آئیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ تو ممکن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو وجود میں ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں لیکن آ سکتے ہیں، تو انہیں بھی ممکن ہی کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ایک بچہ پیدا نہیں ہوا ہے تو وہ بھی ممکن ہے، جیسے ابھی شادی ہوئی ہے تو اب ہم کہیں کہ ان کے بچے ممکن ہیں یا معاذ اللہ واجب ہے، تو یہ کہا جائے گا ممکن ہے، کیونکہ وہ بچے بعد میں پیدا ہوں گے۔ تو اصطلاحی اعتبار سے ممکن کا لفظ 2 طرح بولا جائے گا، ایسی اشیاء پر جو پہلے نہیں تھیں لیکن اب معرض وجود میں آ چکی ہیں، یا پھر ایسی اشیاء جو بھی معرض وجود میں تو نہیں آئیں لیکن وہ وجود میں آ سکتی ہیں، ان پر بھی ممکن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے ممکن کے مقابلے میں ایک محال بھی لفظ آتا ہے۔ محال وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جو ممتنع الوجود ہوتی ہیں۔ ممتنع الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جن کا وجود میں آنا پاسبل نہ ہو، وہ کبھی وجود میں نہیں آ سکتی ہیں، جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوسرا خدا ہونا، یہ محال ہے، یعنی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں عیب پیدا ہو جانا، اس کی صفات کا فنا ہو جانا، یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو چیز معرض وجود میں کبھی بھی نہ آ سکے اسے کہتے ہیں محال۔ تو اب یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ ممکن ہے کبھی تو واجب کے مقابلے میں بولتے ہیں، کبھی محال کے مقابلے میں بولتے ہیں۔ جب ممکن کو واجب کے مقابلے میں بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ واجب وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ممکن وہ ہے جس کی کوئی ابتدا تھی، اسے وہ پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یا بعض اوقات ہم مجازی طور پہ کہتے ہیں میری ٹیبل کس نے بنائی ہے، وہ اس شخص نے بنائی ہے، اس بڑھئی نے بنائی ہے، حالانکہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ یہ بیچ میں وسیلہ اور ذریعہ تو اس کی طرف بھی ہم نسبت کر دیتے ہیں۔
اور جب یہ لفظ ممکن محال کے مقابلے میں بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محال وہ شے جو مارز وجود میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اور ممکن وہ جو مارز وجود میں آ سکتا ہے۔ ان دونوں کو ذرا توجہ رکھیے گا، پھر اس پہ اور آگے مزید احکام نکلیں گے۔ ایک ہمارے ساتھ مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ کی خدمت میں احکام شریعت پروگرام اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل لے کر ایک دفعہ پھر موجود ہیں، اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ فرض علوم کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ 3 طرح کے علوم سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوتا ہے، جن میں سے پہلا عقیدے کا علم ہے، اور یہاں فی الحال میری عقائد سے مراد عقائد اسلام ہیں، یعنی وہ بنیادی عقیدے کہ اگر وہ انسان اختیار کر کے رکھے تو اسلام میں رہے گا، اگر ان میں خلل پیدا ہو جائے تو یا تو پھر وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، یا کم از کم بدعتی ہونے کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی۔ اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عقیدہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان مرد اور عورت ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو کسی عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھے تو ہوئے ہیں، لیکن اس کی مکمل تفصیل نہیں جانتے ہیں، اس کا صحیح تعارف کروانے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، اور دلیل معلوم نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی عقیدے کی وضاحت درکار ہوتی ہے، وہ وضاحت پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ یقیناً ہمارا پروگرام اس کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ ہمیں کوسچنس کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ اس بات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ میں شروع میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ پچھلے کئی پروگرام سے میں آپ کو بتا رہا تھا ذات و صفات باری تعالی پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ اللہ، لفظ اللہ ایک ایسی ذات کا علم ہے، یعنی نام ہے، جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ وہ ذات واجب الوجود ہے، اس کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں، ہاں وہ تمام کے وجودوں کا سبب بنتا ہے یا بنا ہے، اور جو ذات اس شان کی حامل ہو اسے ذات واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور آپ تھوڑا سا اگر غور کر لیں تو ایک ادنا سی سمجھ رکھنے والا بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو، اس کا کوئی سبب نہ ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسا ہے کہ جو خود بخود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نہیں تھا پھر ہوا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ما سوا جو کچھ ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، اور عالم کی یہ شان ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں مارز وجود میں آیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا، اور جس کی یہ شان ہو اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہم سب ممکن الوجود ہیں۔ بعض اوقات ان کو مختصر کر کے کہہ دیا جاتا ہے اللہ واجب ہے اور ہم ممکن ہیں۔ پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ لفظ ممکن ایک اور لفظ کے مقابلے میں بھی آتا ہے، یہ ایک اور چیز کے مقابل آتا ہے، وہ ہے محال۔ محال اسے کہتے ہیں کہ جو مارز وجود میں کبھی نہ آ سکے، وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مارز وجود میں نہیں آئے گا، وہ کبھی مطلب اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے دوسرا خدا محال ہے، اتنا بڑا پتھر کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ اٹھا سکے، محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے، محال ہے۔ یہ چیزیں محال کہلاتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو مارز وجود میں کبھی نہ آ سکیں انہیں محال کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب ممکن کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشیاء کہ جو یا تو مارز وجود میں آ چکی ہیں یا آ سکتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ بس ایک نئی بات ہی یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس شے سے مراد کیا ہے؟ پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ لفظ شے 2 چیزوں پر بولا جاتا ہے، ایک موجود پر، جو بھی چیز موجود ہے اس کو آپ شے کہہ سکتے ہیں، اور ایک خاص اسے ممکن پر بولتے ہیں، اور ممکن سے مراد وہی جو واجب کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو یہ شے کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے۔ جب شے بمانے موجود لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ شے کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی موجود ہے۔
اور اگر شے بمانے ممکن لے رہے ہوں تو پھر اس شے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مراد لے سکتے، کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے، وہ تو واجب ہے۔ اسی لیے جو فقہا کی عبارات آپ نے بعض جگہ لکھی ہو کہ اللہ تبارک دیکھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شے کہنا کفر ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ شے بمانے ممکن لے کر پھر اللہ تعالیٰ کو شے کہنا کفر ہے، کیونکہ ممکن کی تعریف آپ کو بارہا بتائی، وہ کہ جس کو کسی نے پیدا کیا ہو، اس کی تخلیق کا کوئی سبب ہو جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہوا، اسے ممکن کہا جاتا ہے۔ اگر شے بمانے یہ ممکن ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شے استعمال کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو کی واجبیت کا انکار کرنا ہے، واجب ہونے کا انکار کر کے اس کو ممکن ماننا ہے، اور یہ شرک ہوگا اور کفر ہوگا۔ تو لہٰذا اس پر توجہ کریں، اس پہ ہم کلام مزید کرتے ہیں۔ کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ سے کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو میں پہلے لفظ شے کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لفظ شے کبھی بمانے موجود استعمال ہوتا ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شے اصطلاحی طور پہ ہمارے ہاں شے ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ممکن ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں معرض وجود میں آئیں۔ اس اعتبار سے اگر یہ معنی ملحوظ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کو شے کہا جائے تو گویا کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کو ممکن قرار دے رہا ہے، اور ممکن ماننے کا مطلب ہے کہ یہ وہ تسلیم کر رہا ہے یا اعتقاد رکھتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا، بعد میں ہوا، اسے کسی نے پیدا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خالق تو بعد کی بات ہے، پہلے وہ مخلوق کہلائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق ہونے کی نسبت کر دے، ممکن ہونے کی نسبت کرے تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی لیے فقہا نے اپنی عبارات میں بعض اوقات یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شے کہنا کفر ہے، وہ اسی معنی کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، شے بمانے ممکن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن کو معرض وجود پر لانے پر قادر ہے، یہ اصل اس کا مفہوم ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ممکن کو اگر معرض وجود پر لانے پر قادر ہے تو کیا محال پر قادر نہیں ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محال کو شامل نہیں ہے تو کیا قدرت ناقص نہیں رہ جائے گی؟ اس کا کیا جواب ہوگا وہ جواب دیتے ہیں، لیکن پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو میں آپ کی خدمت میں عقیدہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت محالات کو شامل ہے، ممکنات کو شامل ہے، محالات کو شامل نہیں ہے، یعنی محالات تحت قدرت نہیں آتے، صرف ممکنات تحت قدرت آتے ہیں۔ اس میں یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ناقص ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ممکن پر بھی قادر ہو اور محال پر بھی قادر ہو، تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کامل ہے۔ اس کا جواب انشاءاللہ تاکہ کنٹینیو رہے دیتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے، محال تحت قدرت نہیں آتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو تو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ناقص ہے، کیونکہ اگر دونوں کو شامل ہوتی تو ہم کہتے ہیں کامل ترین ہے، اور محالات کو شامل نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص رہ جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے، ممکنات کو شامل ہے، محالات کو شامل نہ ہونے کے باوجود اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ نقص قدرت میں نہیں ہے، اس محال میں ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، اس سے قدرت کا کوئی نقصان نہیں۔ میں چند مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک استاد بڑا تجربہ کار ہے، بہترین پڑھاتا ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹس اکثر A گریڈ سے پاس ہوتے ہیں، زبردست ٹاپ کرتے ہیں۔ اب اس کلاس میں میرے طرح کوئی نکمہ ترین شاگرد آ گیا کہ استاد بڑی محنت سے پڑھا رہا ہے لیکن وہ پڑھ کے نہیں دیتا ہے، کن ذہن ہے، محنت نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ باقی تمام اسٹوڈنٹس اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، انہوں نے ٹاپ کیے ہیں اور پوزیشنز لی ہیں۔ اب یہ بتائیے اس میں قصور استاد کا کہلائے گا یا شاگرد کا کہلائے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر استاد کامل ہوتا تو یہ پاس کیوں نہیں ہوا، اس نے ٹاپ کیوں نہیں کیا، تو یہ بات کہنا غلط ہے۔ استاد بالکل کامل ہے، اس کا تجربہ کامل ہے، اس کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے، اس بچے میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ صحیح طرح سے اکتساب کر سکتا
اور اس کی صلاحیتوں کی کمی تھی، تو نقص بچے میں ہے، استاد میں نہیں۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ انتہائی کامل تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر ایک غیر مسلم آپ سے یہ کہے کہ یہ بتائیے کہ تبلیغ کامل تھی تو ابو جہل ایمان لے کر کیوں نہیں آیا، ابو لہب ایمان لے کر کیوں نہیں آیا، تو اس کا جواب آپ یہی دیں گے کہ ان کے ایمان نہ لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں کیسے نقص ثابت ہو سکتا ہے؟ ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے فیض کو حاصل کر سکتے۔ تو نقصان تبلیغ میں نہیں ہے، نقصان نقص ان کے خود اندر تھا۔ اسی طرح ایک وائر آپ لگا لیں اور اس میں آپ نے 100 بلب لگا دیے، جس میں سے 4 بلب فیوز ہیں، باقی سب صحیح ہیں۔ اب آپ نے بٹن آن کیا، سب آن ہو گئے، 4 بلب نہیں جلے۔ اب کہنے والا یہ کہتا ہے اگر یہ بجلی کامل ہوتی تو یہ 4 بلب بھی جلتے، اس کا مطلب ہے بجلی میں نقص ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ بجلی میں نقص نہیں ہے، ان 4 بلبوں میں نقص ہے کہ یہ بجلی کے فیض کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت انتہائی کامل ہے، یہ محالات ہی ایسے ناقص ہوتے ہیں کہ یہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ محال تو ہوتا ہی وہ ہے جو معرض وجود میں نہ آ سکے۔ اگر اس کو تحت قدرت مان لیا جائے تو پھر تحت قدرت تو ممکنات ہوتے ہیں، تو پھر وہ محال رہے گا نہیں، وہ تو ممکن کہلائے گا۔ ہم نے تو یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو معرض وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، وہ محال ہیں۔ تو اگر وہ تحت قدرت آ جائے تو محال نہ رہے، تو پھر محال کا وجود ایک تصور ختم ہوگا۔ تو محالات معرض وجود پہ نہیں آ سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان کو شامل نہیں ہے، اور اس شامل نہ ہونے میں قدرت میں نقص نہیں ہے، بلکہ محال کے اندر نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ اگر ان محالات کو تحت قدرت مان لیا جائے تو بعض صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرنا لازم آئے گا، کیونکہ دوسرے خدا کا ہونا محال۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تحت قدرت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے، یا دوسرے خدا کی پیدائش کا کم از کم تصور تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا نا، کیونکہ جو تحت قدرت ہے وہ پھر ہو بھی سکتا ہے۔ اور جب آپ کہیں کہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ اس طرح تصورات کرتے چلے جائیں گے یا اعتقاد رکھیں گے تو خود کفر تک پہنچ جائیں گے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا انکار ہوگا۔ ہزارہ عیوب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا لازم آئے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے جھوٹ یا کوئی گناہ یا کوئی عیب والی چیز کا صادر ہونا محال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محالات ہیں کیونکہ عیوب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو ممکن مانا، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں عیب کی نسبت ہو گئی۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ محالات تحت قدرت ہے ہی نہیں، اور اس سے قدرت میں کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان محالات میں نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آپ سے کویسچن کرے کہ یہ بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، تو ہم کہیں گے کہ اتنے بڑے پتھر کا وجود محال ہے، اور محال تحت قدرت آتا ہی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب اتنے بڑے پتھر کا وجود کا ہونا یہ ایسا نقص والا معاملہ ہے کہ یہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ممکنات کو شامل ہے، یہ اس میں شامل ہونے کی خود صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک معقول جواب ہے جو میں نے آپ کو دیا۔ اگر کوئی بیچارہ نادان یوں جواب دے دے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا پتھر بنا ہی نہیں سکتا ہے، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک اسکالر کو سنا جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں بہرحال، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ عوام ہوتی ہے وہ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی بہت اچھا بیان ہو رہا ہے، اور ہم چونکہ علماء ہیں، ہم اس فیلڈ کے عرصے دراز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہوا ہے، ہم جب سنتے ہیں کسی چیز کو تو اپنے علم کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک چیز کو شاید آپ سن کے کہہ رہے ہو واہ کیا بات ہے، اور ہم کہیں کہ اف کیا بیان کر دیا اس نے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں، کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے، تو کہا کہ ہاں ہمارا خدا بعض کام نہیں کر سکتا، وہ اتنا بڑا پتھر نہیں بنا سکتا جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے۔ تو اس طریقے سے حقارت کے ساتھ توہین آمیز لہجے میں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح افعال کا ذکر کرنا جیسے وہ عاجز ہے بہت ساری چیزوں سے، یہ غیر معقول چیز ہے۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توہین سے بچتے ہوئے، تحقیر سے محفوظ رہتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح کے امور کی نسبت کرنا اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر آپ ہمارے جواب کو اچھی طریقے سے دیکھیے. یہ وہ معاملات ہیں، ہمارے اکابرین نے اس طرح لکھا ہے. تو پھر میں ایک دفعہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، کوئی بدتمیزی کا پہلو نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے، اس کی قدرت کے تحت محالات آتے ہی نہیں ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ناقص ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے. محالات میں ایسا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، اور جب آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو وہ قدرت کے تحت نہیں، جب قدرت کے تحت نہیں تو مارز وجود میں بھی نہیں آ سکتے ہیں. تو نقص محالات کا ہے، اللہ کی قدرت کا نہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.